السلام علیکم ناظرین، مومل وائس کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو عورت کے شک پر ایک کہانی ہے جو کہ آپ میری زبانی سنیں گے۔ حمزہ سے میرا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو چکا تھا۔ وہ میرے چاچا کا لڑکا تھا۔ جوائنٹ فیملی تھی تو ہم دونوں ایک ہی گھر میں بڑے ہوئے۔ بچپن سے ہی ہم ایک دوسرے کے پسندیدہ تھے۔ ہم دوست تھے جب پیار محبت کا مطلب بھی نہیں جانتے تھے۔ جب بڑے ہوئے اور چیزیں سمجھنے لگے تب یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ پھر جب 18 سال کی ہوئی، FSC کے امتحان کے بعد گھر میں باقاعدہ ہماری منگنی کا اعلان ہوا اور دھوم دھام سے منگنی بھی ہو گئی۔ ہم دونوں میں بہت محبت تھی۔ کچھ مہینوں کے بعد چاچو نے اپنا گھر خرید لیا اور وہ سب نئے گھر میں شفٹ ہو گئے اور حمزہ بھی چلا گیا۔ میں بہت اداس تھی۔ حمزہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، مگر حمزہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب میں چاہوں وہ مجھ سے ملنے آ جایا کرے گا، اور بس یوں وقت گزرنے لگا اور میں اس دن کا انتظار کرنے لگی کہ جب میں شادی کر کے حمزہ کے گھر چلی جاؤں گی اور ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ حمزہ کی ایک بڑی بہن بھی ہے، ماہا ماپی، جن کی شادی ہونے والی تھی۔ خاندان میں سبھی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، اس لیے چچی جان نے فون کر کے مجھے ان کے گھر آنے کو کہا۔ کہنے لگی پھر ماہم پرائی گھر کی ہو جائے گی تو 2 دن اس کے ساتھ گزار لو۔ اسی لیے میں شادی سے 2 دن پہلے حمزہ کے گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ حمزہ جب بھی گھر آتے تو میری خوشی اور بڑھ جاتی۔ ہم خوب باتیں کرتے۔ شادی والے دن حمزہ کے دوست بھی شادی میں شرکت کے لیے آ گئے۔ حمزہ کا ایک قریبی دوست ارحم اپنی بہن صوبیہ کے ساتھ آیا تھا۔ صوبیہ دکھنے میں خاصی خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بھی اسے دیکھتا بس اسے دیکھتا ہی رہ جاتا، اور وہ ہر کسی کے لیے توجہ کا مرکز تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ حمزہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم تینوں ایک ہی کمرے میں موجود تھے تو حمزہ اور صوبیہ باتوں میں اس قدر مصروف تھے کہ میرے وجود کو مکمل نظر انداز کر رہے تھے۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور ان کا یہ ہنسنا مجھے زہر لگ رہا تھا۔ میں وہاں سے نکل آئی، مگر حمزہ نے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی۔ اس نے پوچھا بھی گوارا نہ کیا کہ میں کس وجہ سے وہاں سے آئی ہوں۔ خیر اس وقت میں نے کچھ نہ کہا۔ شادی گزر گئی اور میں گھر واپس آ گئی، مگر میرے دل میں اب تک اس واقعے کی آگ جل رہی تھی۔ میں حمزہ سے بدلہ لینا چاہتی تھی کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ خیر میں صحیح موقع کا انتظار کرنے لگی۔ ایک دن حمزہ خود ہمارے گھر آئے۔ کہنے لگے دریا جانے کا پلان بنایا ہے، ابو سے اجازت لے لی ہے تمہارے، تم ساتھ چل رہی ہو ہمارے۔ اور یوں مجھے وہ موقع مل گیا۔ میں نے بھی ہاں کر دی اور پھر میں حمزہ اور اس کی بہن کے ہمراہ ہو لی۔ وہاں پہنچ کر میں حمزہ کو ذرا ایک طرف لے گئی۔ پھر ہم ایک چٹان پر چڑھنے لگے جس پر تھوڑی پھسلن بھی تھی۔ نیچے پانی کا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ تب میں نے حمزہ سے صوبیہ کے بارے میں بات کی۔ میں نے کہا کہ اس دن شادی میں تم صوبیہ سے بہت ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے، تم دونوں کے بیچ آخر کیا چل رہا ہے؟ حمزہ نے حیرانی سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگا ہمارے بیچ کیوں کچھ ہوگا، وہ میرے دوست کی بہن ہے تو میری بھی بہن ہے۔ اس دن وہ مہمان تھی ہماری تو بس میں اسے توجہ دے رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں، کچھ تو ہے، تم دونوں کے بیچ میں کچھ تو چل رہا ہے جو اس دن اس کے ہوتے ہوئے تم نے مجھے مکمل نظر انداز کر دیا۔ محبت کرنے والے دل ایسی چیزوں کو بہت جلد سمجھ جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم صوبیہ سے محبت کرتے ہو اور تمہیں اب مجھ سے محبت نہیں ہے۔ حمزہ کہنے لگا یہ غلط ہے، تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے تم سوچ رہی ہو۔ میں تو کمرے میں سب کے سامنے اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ قسمیں کھانے لگا کہ اسے میرے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں، تمہیں یقین نہیں تو تم جیسا کہو گی میں ویسا کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا ہاں مجھے یقین نہیں ہے، تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ میرا یقین کرو، میں اپنی محبت کا کس طرح تمہیں یقین دلاؤں؟ میں نے کہا تمہیں مجھے یقین دلانا ہے تو اس دریا میں کود جاؤ، تم تو اچھے تیراک ہو، واپس کنارے پر آ جاؤ گے۔ میری بات سن کر اس نے کہا ٹھیک ہے، بس اتنا ہی، اور اس کے بعد وہ دریا میں کود گیا۔ حمزہ کافی اچھا تیراک تھا۔ مجھے یقین تھا کہ چھلانگ لگانے کے چند وقت بعد ہی وہ پانی سے باہر آ جائے گا، مگر 1 منٹ گزرا، پھر 2، اور ایسے ہی تھوڑا اور وقت بھی گزر گیا، مگر حمزہ پانی سے باہر نہ آیا۔ میں پریشان ہو گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جس جگہ اس نے چھلانگ لگائی ہے وہاں پر بھنور تھا۔ وہ بھنور میں پھنس گیا اور پھر وہاں سے نکل نہ پایا۔ جانے دریا میں وہ کس جگہ پر پھنس گیا تھا۔ تھوڑا اور ٹائم گزرا تو میرا دل بیٹھنے لگا۔
مشکل سے خود کو سنبھال کر حمزہ کی بہن کے پاس گئی اور اس کو بتایا کہ حمزہ کا پیر پھسل گیا ہے اور وہ دریا میں گر گیا۔ یہ میں نہ بتا سکی کہ میں نے ہی اسے دریا میں چھلانگ لگانے کو کہا تھا۔ یہ بات سن کر زنیرہ کی بھی ہوش اڑ گئے اور ہم دونوں رونے لگی۔ ہماری چیخو پکار سن کر قریب سے کچھ مچھیرے ہماری مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے حمزہ کو بہت ڈھونڈا مگر انہیں وہ پانی میں کہیں نہ ملا۔ جب ہم دونوں گھر آئیں تو ہماری آنکھوں تلے اندھیرا چھایا تھا اور حمزہ کے بارے میں سن کر سب پر قیامت ٹوٹ گئی۔ گھر میں بھی میں نے یہی بتایا کہ حمزہ کا پیر پھسل گیا تھا اور وہ پانی میں گر گیا۔ کیسے بتاتی انہیں کہ اپنی محبت کی میں خود ہی قاتلہ ہوں۔ چاچو نے حمزہ کو ڈھونڈنے کے لیے اور غوطہ خور بلائے مگر کوئی بھی میرے حمزہ کا جست خاکی نہ لا سکا اور اس حسد کے جذبات اور شک کی آگ نے میرے حمزہ کو مجھ سے چھین لیا۔ جی چاہتا ہے کہ چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ میں ہی ہوں جس نے حمزہ کا قتل کیا ہے، مجھے سزا دو۔ مگر میرے لیے تو شاید یہی زندگی بھر کی سزا تھی کہ حمزہ اب میرے پاس نہیں تھا اور اس کی وجہ بھی میں خود ہی ہوں۔ وقت کے ساتھ زخم بھر جاتے ہیں مگر یہ زخم نہ بھر سکا۔ میرا ضمیر آج تک مجھے ملامت کرتا ہے۔ سوچ سوچ کر نفسیاتی مریضہ ہو چکی ہوں۔ ہر وقت یہی سوچتی ہوں کہ خود بھی اس جگہ جا کر چھلانگ لگا لوں جہاں پر حمزہ نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ کاش اس دن میں نے اسے روک لیا ہوتا، کاش میں اس پر شک نہ کرتی۔ اس واقعے کو 15 برس بیت چکے ہیں۔ والدین نے بہت سمجھایا مگر میں نے آج تک کسی سے شادی نہیں کی۔ قسم کھائی ہے کہ حمزہ کی جگہ کسی اور کو نہیں دوں گی۔ آج تک پچھتاتی ہوں۔ واقعی شک ہماری خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ شکریہ۔